یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر. آج ہمارا نوجوان اور ہمارا بزرگ ہماری مستورات صرف اور صرف خواہشات 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 قبرستان میں لے کے جا کے پیر جائیں گے، پیر دیے جائیں گے، 4 کے کندھوں کے اوپر جنازہ اٹھا کے قبرستان میں پھینک دیا جائے گا. کب تک نافرمانی والی زندگی؟ آج ہمارے ایسے مساجد میں آنا نہیں ہو رہا، مدارس میں نہیں جا رہے ہیں، خانخواہوں سے نہیں ہے، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے، مساجد میں آ کر رونا نصیب نہیں ہے، صرف بازاروں پر، چوکوں پر، اڈوں پر بیٹھ کر جوانیاں کھپانا، زندگی کا قیمتی سرمایہ کسی دوسرے کی غیبت میں لگانا. تو یہ سب چیزیں ہوگی تو اللہ کے خوف سے آنسو کہاں سے گریں گے؟ تہجد کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ رب کے سامنے آہوازاری اور اسی طرح رب کے سامنے رونے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ یہ سب چل رہا ہے، دین سے بیزاری. جب ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگو تم بھکاری ہو، تم محتاج ہو، غنی میں ہوں. تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ذکر و تلاوت کی، تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اللہ تو وراء الورا ہے. ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان بھی آئے ہیں، اربوں کھربوں کی تعداد، سارے نافرمان ہو جائیں اور سارے بغاوت پر اتر آ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں اتنا برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سارے دنیا کے انسان پارسا ہو جائیں، صوفی ہو جائیں، ولی ہو جائیں اور اسی طرح قطب ہو جائیں، سارے انسان غوث کا درجہ پالیں تو اللہ کی بڑائی میں اتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین سے دوری، دین سے بیزاری چھوڑیں. اللہ کے واسطے مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، دینی خانخواہوں کو آباد کریں تاکہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو. اور اسی طرح مساجد میں آئیں گے فرشتوں کی معیت نصیب ہوگی اور اسی طرح برکتوں والی زندگی گزرے گی. اللہ کا خوف آئے گا تو آنسو خود بخود ٹپکنے لگیں گے. یہ نہیں ہوگا صرف دنیا دنیا دنیا، نوٹ کے پجاری، باغات کے بھکاری اور اسی طرح کھیت کھلیان لگانے میں، سجانے میں زندگی کے قیمتی سرمایے کو لگائیں گے تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ رب العزت دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں دیں گے. ذلت مقدر کر دی جائے گی. یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. چاہے وہ آسمانی آفتوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ بحری آفتوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ ظالم بادشاہوں کی طرف سے وہ میزائل داغنے کے ذریعے ہو، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. آج ہمارا نوجوان یہودیوں اور اسی طرح عیسائیوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، رب کیا ہے، رب کی شریعت کیا ہے. رب کی شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے کس کس کی جوانیاں لگیں، کس کس کی زندگیاں لگ گئی ہیں، اور مساجد کیا چیز ہے اور مدارس کیا چیز ہے، دینی خانخواہیں کیا چیز ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. صرف خواہشات خواہشات. آدمی کے پاس ایک جنگل سونے کا ہو جائے تو دوسرے جنگل کی، سونے کے جنگل کی تمنا رکھتا ہے. آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اللہ نے انسان بنایا ہے، غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں. کس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ فرشتے تھوڑی ہیں، انبیاء تھوڑی ہیں. انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں. فرشتے خواہشات ہی کوئی نہیں، نور سے پیدا کیے گئے، ان سے گناہ ہونا یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. ہم انسان ہیں، اللہ نے بشریت کا خمیر رکھا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لینے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کو ملا لینے کی ضرورت ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے برکتیں اتارتا ہے، اور اسی طرح اللہ راضی ہوتے ہیں دنیا کی دولتیں، دنیا کے خزانے، حکومتیں، وجاہتیں، سب کچھ ہمارے گھر کی تہلیز کی رکھیل بن جاتی ہیں.
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تم سچے پکے مومن ہو، تمہاری زندگی میں نمازیں ہو، تمہاری زندگی میں ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہانے کی توفیق مل جائے تو تب تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، دنیا کی سرخروئی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت دنیا میں حکومت تمہاری دیں گے۔ یہ نہیں ہو رہا تو مار کھاؤ، پیشاب پینے والی گوبر کھانے والی قوم ہم پر حکومت کرے۔ یہاں کا راجہ مہاراجہ پیشاب پینے والا اور بیل کے پیشاب کو امرت سمجھ کے پینے والا اور اس کے گو اور گوبر کو باقاعدہ اپنے لیے تہذیب اور ثقافت سمجھنے والا یہ ہم پر حکومت کرے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، یہ ہمارے نوجوان اور اسی طرح ہماری کارستانیاں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کیوں ہو رہا ہے؟ بات پتہ نہیں کون سی نکلنی تھی، نکل کوئی اور دوسری رہی ہے، کیونکہ دل کا ایک جذبہ ہے، یہ دکھڑا ہے، کیونکہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جی 5-6 دن سے دنیا نے دیکھا ننگا ناچ چل رہا ہے۔ یوٹیوب کھول کے دیکھو تو لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، غزہ کے اوپر بمباریاں چل رہی ہیں، میزائلوں سے، توپوں سے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ یہودی اس طرح کیوں ظالم ہو گئے؟ مسجد اقصی کو اڑانے کی بم سے پلاننگیں چل رہی ہیں، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی سازشیں چل رہی ہیں، اور آج ہمارے مسلمان آدمی سویا ہوا ہے لتا کے گانے سن کر، سونو نگم کے گانے سن کر، حرام زادوں کی فلمیں دیکھ کر رات میں سوتا ہے اور صبح اٹھ کر واویلا مچاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا القدس کے اوپر؟ یہ کیا ہو گیا اسرائیل نے بمباری کر دی غزہ کے اوپر اور بچوں کے چھیتھڑے اڑا دیے؟ کبھی یہ نوجوان اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا تھا، کبھی یہ نوجوان اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا تھا، کبھی یہ بزرگ، کبھی یہ اللہ والا اللہ کی مساجد میں جی کوٹھا بن کے یہاں پر امت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ 5 منٹ مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جنت کے خواب دیکھتے ہیں، اسلامی حکومت کے خواب دیکھتے ہیں۔ کہاں سے ملے گی اسلامی حکومت؟ دین اتنا سستا ہے، جنت اتنی سستی ہے، حکومت اتنی سستی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو تو یہ سارا ماجرا تو ہمارے سامنے آئے گا۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ آنسو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبھی وہ نوجوان تھے، صرف دور سے کسی ایک عورت پر نظر پڑ جاتی تو 40 دن پہاڑوں کے اندر رو رو کے گزارا کرتے کہ اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، مالک مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ آج تو باقاعدہ بیٹھ کے اسکرینوں کے اوپر پورنگرافی ساری رات بیٹھ کر دیکھتا ہے، اور صبح اپنا جو قیمتی سرمایہ مادہ منیہ وہ ٹائلٹوں میں ڈالتا ہے۔ اس سے القدس آباد ہوگا، اس سے مسجد اقصی یہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا۔ اسٹیٹس رکھنے سے میرے بھائی کامیابی نہیں ملتی، دعائیں مانگنا پڑتا ہے، زندگی کے طور طریقوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خاص خادم ہیں، 16 سال کی عمر، 17 سال کی عمر، ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کسی کام کے لیے بھیجا، جاؤ بھائی ثعلبہ کسی ایک صحابی کو یا کوئی کام فلانا یہ کر کے آ جاؤ۔ جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، جاتے نظر اٹھی ایک طرف، اس وقت جی ٹھیک سے ہمارے جیسے بیت الخلا اور حمام خانے پکے نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکا لیا کرتے تھے۔ جاتے ایک عورت نہا رہی تھی، پردہ اٹھ گیا، کچھ نظر آ گیا، بدنظری ہو گئی، فوراً آنکھیں جھکا لی، آگے چلنے لگے اور کوسنے لگ گئے کہ ثعلبہ یہ کیا بات ہے، تجھے کس کی غلامی نصیب ہے معلوم ہے؟ تجھے کس کی معیت نصیب ہوئی کہ تجھے معلوم ہے؟ تجھے کس کی نوکری نصیب ہوئی ہے؟ تو کس کا خادم ہے؟ تو کس کا صحابی ہے؟ تجھے معلوم ہے؟ نس نے للکارا اندر سے تو آنسو بہہ پڑے۔
رونے لگ گئے، روتے 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 برا حال، اور یہ کہنے لگے، اندر سے آواز آئی، ثعلبہ نبی تو مدینے میں بیٹھ کر آسمانوں سے وحی کے انتظار میں رہتے ہیں، کیا معلوم تیرے بارے میں کہ تو نالائق نکلا، تو نے نبی کی معیت تجھے نصیب ہوئی تھی، تو نے احسان فراموشی کی ہے، اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ چکا ہے، کہیں جبرائیل امین تیرے حق میں اللہ کے یہاں سے وحی لے کر تو نے ایسا نازیبا بدنظری کی ہے، تیرے حق میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہوگی۔ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، مدینہ خالی کر دیا، چھوڑ دیا مدینہ۔ اطراف و اکناف کے پہاڑوں کے اندر جا کے رونا شروع کر دیا، ہمیشہ روزے سے رہتے اور ہمیشہ سجدے میں سر رکھ کر زار و قطار رونے لگتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 10 دن گزرے، 20 دن، 30 دن، 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ نبی جی آپ کے خادم ہیں ثعلبہ ابن عبد الرحمن، پتہ بھی ہے آپ کو وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کیا گزر رہی ہے، انہوں نے کچھ غلطی کی تھی، آپ ان کو بلائیے اور اللہ سے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ بخشش کا پروانہ سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ نبی کو خیال آیا 40 دن میرا چہیتا خادم کہاں ہے؟ صحابہ سے معلوم کیا کیا ہوا، کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دوڑایا، جاؤ اس نوجوان کو جو 16-17 سال کی عمر کا نوجوان ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت سلمان فارسی جلیل القدر صحابی اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بھیج رہے ہیں چھوٹے سے بچے کے لیے۔ اب یہ ڈھونڈے سارے مدینے کی گلیاں چھان مار ڈالی، گھر گھر فر سے ملاقات کہ کہاں گیا اے نوجوان، ایسی شکل کا، ایسی صورت کا خوبصورت نوجوان جس کو نبی کی معیت نصیب ہوئی تھی، جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں رہنا پر اللہ کی طرف سے نصیب ہوا تھا، کہاں ہے؟ مدینے کے اندر کہیں تلاش نہیں ہوئی، تو آپ کہتے ہیں مدینے کے مضافات میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مدینے سے باہر چلے گئے تو پہاڑوں کے اندر وہاں تلاش کرنے لگے، تو وہاں چرواہے رہتے تھے، چرواہے بکریاں چرانے والے، تو ان سے معلوم کیا کہ اس شکل کا، اس صورت کا ایک خوبصورت نوجوان ہے، کچی عمر کا لڑکا ہے، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، آپ نے اس کو دیکھا؟ تو انہوں نے سب سے پہلے لاعلمی ظاہر کی، ہم نہیں جانتے، پھر بار بار اصرار پر تو کہا ہاں ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا ہے، وہ جب بھی ہمارے پاس آتا ہے ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، ہمیشہ مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، پتہ نہیں اس سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ ہم جب اس کو بکری کا دودھ دوہ کے پیالہ اس کے قریب کرتے ہیں، وہ پیالہ اپنے منہ تک لگاتا ہے، تو جیسے ہی منہ کے قریب لے کر جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہہ کر اس پیالے دودھ کے اندر پڑتے ہیں، اتنا روتا ہے۔ جاؤ، وہ اس پہاڑ کے دامن میں وہ رو رہا ہوگا، وہ گڑ گڑا رہا ہوگا، وہ بل بلا رہا ہوگا، صرف ایک بد نظری ہوئی تھی، ایک بد نظری۔ اب ہمارا حال کیا ہے یہ دیکھو، ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کے خوف سے کبھی رونا نصیب ہوا؟ اللہ کے سامنے آ کے مسجد میں بیٹھ کے بل بلانا نصیب ہوا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ ساری کائنات کے سامنے اس کو ہنستا کھیلتا رکھتے ہیں، رونے نہیں دیتے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں روتا، ساری دنیا کے سامنے رونا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ روئیں، نہیں رونا آتا، رونے کی شکل بنائیں۔ اللہ کو پسند ہے رونا، اور اللہ کو باقاعدہ خوف الہی سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ تو انہوں نے ان کی ٹائمنگ آنے جانے کی پوچھی، وہ بندہ کب آتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کب آتا ہے وہ؟
تو تھوڑی دیر بٹھایا اور کہنے لگے ابھی آنے کا وقت ہے، اس کا آنے کا وقت ہے۔ تو جیسے ہی وہ نوجوان 40 دن کا بھوکا، صرف دودھ کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ گرتا پڑتا ہوا آیا اور آ کر جی بیٹھا جیسے ہی تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے، فوراً سامنے آ گئے اور ڈر کے بھاگنے لگ گیا۔ ارے مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ، میرے سے اللہ کے خلاف حکم عدولی ہوئی ہے، میں نے جس تھالی میں کھانا کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے، جس رب نے مجھے آنکھیں دی تھی میں نے اسی کی نافرمانی کی ہے، میرے قریب مت آؤ۔ رات بھر گندی لڑکیوں کے فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو باقاعدہ صوفی بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو باقاعدہ اللہ والا بھی گردانتے ہیں اور اپنے آپ کو قطب میں شمال کرتے ہیں۔ دنیا میں حکومت ایسے نہیں آتی، دنیا میں چین رحمت برکتیں ایسے نہیں اترتی۔ نافرمانی والی زندگی گزارو اور صبح باقاعدہ لبیک لبیک نعرے لگا کر زندگی گزارو، ایسے حکومت نہیں ملتی۔ نہ اللہ ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ نمازیں ہیں۔ 70 80 سال کی عمر ہو گئی، پھر بھی چمڑے اٹھا کے داڑیاں صاف کرواتے ہیں۔ ارے مرنا نہیں ہے، 4 کے کندھوں میں تیرا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا، جو قبرستان کے حوالے منومن مٹی کے نیچے دبایا نہیں جائے گا، ایک دن مر جانا ہے۔ کب تک خشخشی داڑیاں چھوڑو گے؟ کب تک اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند؟ صبح اٹھ کے باقاعدہ تراشتے ہیں نبی جی تیری سنت پسند نہیں ہے، مجھے تو انگریزوں کا غلام بنے، وہ یہودیوں کا جو آج بمباری کر رہے ہیں اس فلسطین کے اوپر، 79 مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ دیکھا یوٹیوب دیکھو، باقاعدہ وہ امیجز دیکھو، چٹنی ہو گئی صورتیں، بدن کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، چیتھڑے اٹھا دیے گئے، اور ہم ان کے فین ہیں، ان کو آقا بنائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کیا چل رہا ہے دیکھا آپ نے؟ کون جانتا ہے؟ 5-6 دن سے عالم اسلام کے دلوں کے اندر کیا گزر رہی ہے؟ عالم اسلام کے اوپر کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، گیس بند کر دیا، لائٹ بند کر دی۔ اسرائیل نے غزہ کے اوپر ہے، چاروں طرف سے گھیر کر مار رہا ہے، اور ہمارا نوجوان آرام سے ڈکار بھی لیتا ہے، چسکی بھی لیتا ہے، چائے کی حرام خوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، صبح اٹھ کر رب کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ رب کا نعرہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ایسے کام نہیں چلتا۔ اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے سب سے پہلے، پھر باقاعدہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہم مدد تو کچھ نہیں دے سکتے ہیں؟ اسرائیل کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اور ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مظلوموں کو باقاعدہ 79 مظلوموں کے اوپر بمباری کرنا حق سمجھتا ہے۔ یہ سنگی حکومت ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جہاں بھی مسلمان کاٹے جائیں ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ پیشاب کو گائے کے پیشاب سے پانی کی طرح پینے والا یہ مسلمانوں کا قاتل ہے۔ دیکھو، سوچو، سمجھو، اب بھی اپنا تعلق اللہ سے نہیں بناؤ گے، اللہ کے سامنے نہیں رہو گے، کب رہو گے؟ چھوٹے 300-400 بچے ذبح کر دیے گئے ابھی 5-6 دن میں۔ کتنے بھائی؟ 300-400 سارا غزہ باقاعدہ کھنڈرات بن چکا ہے، بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، ہزاروں آدمی اس کے اندر دفن ہو چکے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، ان ماؤں نے کیسا کلیجہ ڈال رکھا ہے۔ ان کے بھی کھیل ہے، وہ شہید کھیل کھیلتے ہیں۔ آج کا نوجوان ان انگریزوں کا غلام بن کے والی بال کرکٹ میں کھیلتا ہے۔ کیا ان کی جوانیاں نہیں ہیں؟ ہماری جوانیاں ہیں۔ اب بھی ہمارا تعلق اللہ سے نہیں، مسجد سے نہیں، نمازوں سے نہیں۔ کون سا وقت آئے گا کہ جبرائیل امین آئیں گے، کیا اسرائیل آئیں گے، کیا اور کوئی دوسرا فرشتہ آ کر کہے گا جھنجھوڑ کر رے اللہ کا تعلق اب پیدا کر لے؟ کب آئے گا؟ ظالموں نے کیا حال کر دیا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کو، اللہ کے واسطے سنبھل جاؤ۔
اللہ کے واسطے رو، ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ظالمین کو نیست نابود فرما، اللہ ان کے مکر فروغ کو اللہ ان کے اوپر انڈیل دے، ان کا صف ہستی سے مٹا دے۔ فرعون وقت ہے وہ نیتن یاہو اور اس کی جو پشت پناہی جو کر رہا امریکہ، فرانس، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے شان اقدس میں گستاخی کرنا حلال سمجھتے ہیں، اور آج کا مسلمان ان کے پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے، پیپسی کو، کوکا کولا کو، کولگیٹ کو، اور اسی طرح میک ڈونلڈ کو، اور اسی طرح KFC کو، اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی اشیاء بار کوڈ ہے 729 729 وہ جتنے بھی بار کوڈ ہے وہ سارے اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باقاعدہ ان پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں، ان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے تو ایک راستہ ہے، سب سے پہلے دعائیں، اور دوسرا ان کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا۔ اگر وہ ہم استعمال کریں گے ان کے پروڈکٹ تو وہ ہمارے بھائیوں کو مارے گا، نہتے مظلوم فلسطینی ان کو مارے گا، ان کا حق ہے، غاصب ہے اسرائیل۔ اگر اس کی ہسٹری بیان کی جائے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ ہسٹری کیا ہے اس کے اوپر۔ 60-70 سال سے دنیا نے دیکھا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے خون کو باقاعدہ حلال سمجھ رہے ہیں اسرائیلی، یہودی، اور ہمارا مسلمان آرام سے سویا ہوا ہے، فجر میں 2 صف 3 صف رہتی ہے، اب جمعہ میں بڑی مسجد ہے۔ کیوں ان کے قدم فجر میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ کو منہ دکھانا نہیں ان کو۔ فلسطینیوں کو کیا جواب دو گے؟ ننھے 300-400 بچے ابھی 3-4 دن میں مار دیے گئے ہیں، کچل دیے گئے ہیں، دیکھو اٹھا کے یوٹیوب، ان کو کیا جواب دو گے؟ ہماری قربانیاں اسی لیے تڑپ بھی نہیں ہیں، آتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور ہماری زبان کاٹ دی جاتی ہے، آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اوپر نہیں بولنا، شروع میں آؤ بولیں گے، صحیح بات آتے نہیں ہیں، کیوں؟ حلال سننا پسند نہیں، حرام کا سننا پسند نہیں، وہ من چاہا دین رب چاہا دین نہیں۔ حلال بھی وہ سننا پسند ہے جو اپنے آپ میں ہو، اپنے خلاف وہ حلال نہیں سن سکتے، تبھی گھڑیاں بھی دیکھنے لگتے ہیں، تبھی سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے مظلوم فلسطینی غزہ کے مسلمان بھائیوں القدس کے لیے باقاعدہ دعائیں مانگو، اور ان کے پروڈکٹ کا اور ان کے اشیاء کا مکمل طور پر عالم اسلام بائیکاٹ کرے، تب جا کے کچھ نہ کچھ بات بنے گی۔ بات درمیان میں نکل گئی ہے تو بہرحال حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا حضرت سلمان سے، حضرت عمر سے، ارے میرے قریب نہ ہو، میں بڑا نالائق انسان ہوں، جس رب نے آنکھیں دی میں نے انہی میں خیانت کر دی ہے، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، قریب نہ آؤ۔ انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا، پیار کیا، ساتھ میں لے کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں لے کر گئے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے سے پہلے حضرت عمر سے کہا میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر سکتا، میرے اندر وہ ہمت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں نبی سے ملاقات کر سکوں، آپ ایسے وقت لے کر چلو کہ نبی نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے میں چلا جا کے بیٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، نبی کی صورت مجھے دیکھنے کی سکت نہیں ہے، میرے سے وہ گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ تھا؟ صرف ایک لڑکی کو دیکھ لیا، یہ گناہ تھا۔ آج ہمارے نوجوان ہماری خود کی مسلمان بہنوں کو دیکھنا، ان کی عزتیں تار تار کرنا، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر لاکٹ پھڑا کر ان کو چھیڑنا، اس نے زندگی کا مقصد بنایا۔ یہ حضرت ثعلبہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ فلسطینی بچوں کو اور نوجوانوں کو، حماس کے لڑاکوؤں کو اور جنگجو شہیدوں کو کیا جواب دے گا؟ اور ظالموں سدھرو اللہ کے واسطے، میں بھی تم میں سے ایک ظالم ہوں، کھانا نہیں کھایا جا رہا 8 دن سے، نیند نہیں آ رہی ہے، سوچو کب تک ایسی نافرمانی والی زندگی؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اب بھی نہیں پابند ہوگے تو کب پابند ہوگے؟ اب بھی مسجد کو آباد نہیں کرو گے؟ دیکھا حی علی الصلاح کی آواز، آج صبح میں نے ویڈیو دیکھا، حی علی الصلاح کی آواز، اذان دے رہے، خوبصورت آواز ہے، ظالم نے بمباری کر دی۔ اللہ کو کتنی بہترین، اللہ نے اس مؤذن کو بمباری میں حی علی الصلاح کے آگے کے الفاظ نہیں پورے کرنے پائے، اللہ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔
اور مسجد اقصی کے نما وہ مسجد بنی ہوئی تھی، ساری مسجد شہید کر دی گئی. آج صبح کا معاملہ ہے. الشفا ہاسپٹل ہے غزہ کے اندر، ہزاروں جنازے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہی نعرہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکل. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. سارا مسلمان سویا ہوا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے القدس کو، ہم نہیں چھوڑ سکتے مسجد اقصی کو. نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ ارے نماز پڑھو. جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے نیت سے جائے گا، نماز پڑھ کے باہر نکلے گا، کتنا بھی بڑا پاپ کیا ہوگا، اللہ سارے پاپ دھل کے مسجد اقصی سے باہر کریں گے. کیا فضیلت ہے مسجد اقصی کی؟ اسٹیٹس رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. 5 وقت کی نماز جمعہ بھی نصیب نہیں ہے، اسٹیٹس رکھتا ہے بڑے زور سے. کیا آزاد کر، یہ آزاد کرائے گا، اس کا منہ آزاد کرائے گا. ساری زندگی زنا میں گزری، ساری زندگی شراب میں گزری، ساری زندگی جوے میں گزری، ساری زندگی حرام خوری میں گزری ہے، تو یہ مسجد اقصی کو یہ آزاد کرائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ دل کا دکھڑا ہے. اللہ کے واسطے اب تو نمازوں کی پابندی کرو، اب تو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو. خاوند مر گئے، بچے مر گئے، سارا خاندان ایک ساتھ لقمہ اجل بن گیا، شہادت کا مالا مال، شہادت کے مرتبے پر مالا مال ہو گیا. 1,500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں 5 دن میں. اپنا اللہ سے تعلق پیدا کرو. بس اخیر یہی گزارش ہے، اپنا اللہ سے تعلق پیدا کرو. حضرت ثعلبہ ہے، عصر کی مغرب کی نماز تھی، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے نماز میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نطفے سے انسان بنایا، وجاہت دی، 14 ہڈ دی، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، عزتوں والا بنایا، وجاہتوں والا تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو نماز کی توفیق تجھے نصیب نہیں، ذکر کی توفیق تجھے نصیب نہیں، تہجد تو نہیں پڑھتا، گرم گرم آنسو نہیں بہاتا، خواب دیکھتا ہے مسجد اقصی آزاد کرنے کے. تو یہ آیت سامنے آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو فوراً گرے نیچے، خوف الہی طاری ہو گیا. اللہ کا خوف، رونا دھونا شروع کر دیا. ایسا رونا دھونا شروع کر دیا کہ بے ہوشی کی حالت ہو گئی. فوراً صحابہ جو پیچھے تھے اٹھا کے گھر لے کر گئے. نماز مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، یا رسول اللہ، وہ 16-17 سالہ نوجوان جو خوف الہی سے تڑپ آئے 40 دن، وہ آج آپ کی آیت پر پھر تڑپنے لگا. ہم اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے ہیں. نبی فوراً بھاگے، نکلے صحابہ کے ساتھ. حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بیٹھے، ان کا جو ماتھا تھا، ان کا جو سر تھا، فوراً اپنی مانڈی پر رکھ لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ہی رکھا، پانی کی چھینٹیں ماری، یا بہرحال ہوش آ گیا. جیسے تیسے ہوش آیا تو فوراً دیکھا نبی ہے، نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، مانڈی ہے. فوراً اپنے سر کو ہٹا لیا. یا رسول اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے گناہ کیا ہے. میں نے جس مالک نے مجھے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا، میں اس قابل نہیں ہوں. نبی کی مانڈی لینا پسند نہیں کیا، فوراً ہٹا لیا. اللہ کے نبی نے پھر اٹھا کر مانڈی پر رکھ لیا. نہیں تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. پھر فوراً کہنے، یا رسول اللہ مجھے ہے نا درد ہو رہا ہے بدن کے اندر. تھوڑی دیر یہ کہتے کہتے اللہ کو پیارے ہو گئے، جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی. پھر ان کو باقاعدہ ان کا کفن کا معاملہ کیا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا. پھر صحابہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ اٹھاتے ہوئے، لگاتے ہوئے ان کے جنازے کو کندھا دیا. جاتے جاتے نبی علیہ السلام کبھی ادھر پیر رکھ رہے ہیں، کبھی ادھر پیر رکھ رہے ہیں. حالانکہ بہت صحابہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے،
یہ کیا معاملہ؟ آپ کبھی ادھر چل رہے ہیں، کبھی ادھر کو چل رہے ہیں، کبھی ادھر کو چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا معاملہ کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس نے توبہ ایسی کی ہے، اللہ کو اس کی توبہ پسند ایسی آئی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو اس کے جنازے میں شامل کیا ہے۔ چھوٹی بات ہے، خوف سے روئے اللہ کے واسطے، یہ رونے کا وقت ہے۔ عالم اسلام کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت ہے، اپنے اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اللہ بڑے غصے میں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ چھوٹی ذات ہے؟ یہ ہمارا گولا ایک چھوٹا ایک کٹورا ہے، بڑے سے میدان میں اگر ہماری زمین کو رکھ دیا جائے، جو کہکشائیں یہ ذرہ ایک تنکے کی طرح نظر آئے گی ہماری زمین، اس زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور ایسے ستارے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں جو سورج سے 1 کروڑ گنے بڑے ہیں۔ ان کروڑ خربوں کروڑوں سیاروں کو ملا کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ ایسی کہکشائیں اس دنیا کے اندر اللہ کو معلوم ہے کتنی ہے۔ تو اب بتاؤ اللہ کتنا بڑا ہے؟ کس کی نافرمانی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو نہیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، گریبان میں جھانکو اللہ کے واسطے۔ آج سے نماز کی پابندی، ذکر کی پابندی، نیک اعمال، صوم و صلات کی پابندی، تہجد کی پابندی، اللہ کے سامنے رو، اللہ نہتے فلسطینیوں کی مدد فرما۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دی، فوڈ خوراک بند کر دی، اور اسی طرح سب کچھ جس طرح مظلوم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، ٹھیک 5 دن سے وہی چل رہا ہے نہتے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بریگیڈ۔ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے اشیاء، اور بارکوڈ میں بتا رہا ہوں 729 دیکھ لیں پڑھے لکھے حضرات، دیکھیں یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، کس کا پروڈکٹ؟ اسرائیل کا ہے، نہیں لینا ہے۔ کیوں؟ اس کا پیسہ اسرائیل کو جائے گا، اور اسرائیل میزائل خریدے گا، اور باقاعدہ مسجد اقصی کے حامیوں، حفاظت کرنے والے نہتے مسلمانوں کے اوپر باقاعدہ بمباری کرے گا۔ تو بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ آج سے نماز کون پڑھے گا بتائیں بھائی؟ انشاءاللہ بولو بھائی، اللہ کے واسطے آج سے پکے نمازی، جس طرح جمعہ میں آئے ہو اسی طرح ہماری نمازیں، ہماری مساجدیں فجر کی نماز میں ہو تو دوسرے دن ہماری حکومت ہے، پکی بات ہے، شرط ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز ذکر نیک اعمال کرو گے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہا سنا قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے، وما علینا الا البلاغ۔